بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 14 ستمبر 2020 اور دن ہے منڈے کا۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں KSA کرنٹ ایونٹس محمد قریشی کے ساتھ۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کی مین ہیڈ لائنز کی طرف۔ ہیڈ لائنز کے بعد خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی سب سے پہلی اور مین ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں منگل سے پروازوں کی جزوی طور پر بحالی۔ دوسری مین ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں 1 جنوری 2021 سے سفری پابندیوں کا مکمل خاتمہ۔ تیسری مین ہیڈ لائن ہے ناظرین کہ سعودی عرب میں عمرے کی بحالی وزارت داخلہ علیحدہ بیان جاری کرے گی۔ ہماری چوتھی اور اہم ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں شوہر کی دوسری شادی پر سعودی خاتون کا جشن۔ ناظرین، آج کی ہماری آخری اور اہم ہیڈ لائن ہے کہ سعودی خاتون کی بچوں کے لیے باربر شاپ۔ ناظرین، اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ تفصیل میں جانے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر سے آپ رہیں باخبر۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سعودی عرب میں منگل سے پروازوں کی جزوی طور پر بحالی۔ سعودی عرب نے 1 جنوری سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عائد سفری پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم منگل 15 ستمبر سے مخصوص حالات کے حامل افراد کے لیے بین الاقوامی پروازوں پر پابندی جزوی طور پر اٹھائی جا رہی ہے۔ وزارت داخلہ کے عہدیدار نے کہا ہے کہ منگل 15 ستمبر 2020 کی صبح 6 بجے سے سعودی شہریوں کے بعض زمروں اور GCC ممالک کے شہریوں کو آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ 15 ستمبر سے خروج عہدہ یعنی ایگزٹ اینڈ ری انٹری، ملازمت، اقامہ یا وزٹ ویزا رکھنے والے غیر ملکی حفاظتی ضوابط کی پابندی کے تحت سعودی عرب آ سکیں گے۔ سعودی شہریوں کے زمروں کو مخصوص قواعد و ضوابط کے مطابق بیرون مملکت سفر اور وہاں سے وطن واپسی کی اجازت ہوگی، اور یہ زمرے 1 جنوری 2021 کے فیصلے سے مستثنیٰ ہوں گے، جن میں سرکاری مہم پر مامور سرکاری اہلکار کا بیرون مملکت سفر، سعودی سفارت خانوں، قونصل خانوں، بین الاقوامی اور علاقائی تنظیموں کے اہلکار، ان کے اہل خانہ اور ان کے متعلقین، بیرون مملکت سرکاری یا نجی غیر منافع والے اداروں کے مستقل اہلکار اور بیرون مملکت تجارتی اداروں یا کمپنیوں کے وہ کارکن جو ملازم کی حیثیت رکھتے ہوں، اور وہ سرمایہ کار جنہیں تجارتی اور صنعتی امور نپٹانے کے لیے سفر کرنا ضروری ہو، ایکسپورٹ، مارکیٹنگ اور سیلز سیکشنز کے وہ ڈائریکٹرز جنہیں اپنے گاہکوں سے ملنا پڑتا ہو، اور وہ مریض جنہیں میڈیکل رپورٹوں کی بنیاد پر بیرون مملکت سفر ضروری ہو۔ ان میں خاص طور پر کینسر اور اعضاء کی پیوند کاری والے مریض سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ اسکالرشپ اور نجی خرچ پر بیرون مملکت تعلیم پانے والے طلباء اور میڈیکل فیلوشپ پروگرام کے تحت تربیت پانے والے وہ افراد جنہیں تعلیم یا تربیت کے لیے باہر جانا ضروری ہو، ان کے ہمراہ اہل خانہ کو بھی اجازت ہوگی۔ انسانی مسائل سے دوچار افراد، خصوصاً ایسے سعودی جو بیرون مملکت مقیم اپنے اعضاء یعنی رشتہ داروں سے ملنا چاہتے ہوں، شوہر یا بیوی یا ماں باپ میں سے کسی ایک یا ماں باپ یا اولاد میں سے کسی ایک کی بیرون ملک وفات، اور بیرون مملکت مقیم تارکین وطن اور ان کے وہ اہل خانہ جن کے پاس بیرون مملکت قیام کا ثبوت ہو، اور علاقائی اور بین الاقوامی سرکاری سپورٹس تقریبات کے شرکا۔ ناظرین، چلتے ہیں اب اپنی دوسری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں 1 جنوری سے سفری پابندیوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ سعودی عرب نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عائد سفری پابندیاں 1 جنوری سے اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم منگل 15 ستمبر سے مخصوص حالات کے حامل افراد کے لیے بین الاقوامی پروازوں پر پابندی جزوی طور پر اٹھائی جا رہی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ 1 جنوری 2021 سے ایئرپورٹس، بندرگاہیں اور بری سرحدیں چوکیاں کھول دی جائیں گی۔ عرب نیوز کے مطابق وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ کورونا کی وجہ سے عائد تمام بین الاقوامی سفری پابندیاں 1 جنوری سے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں بتایا کہ سعودی شہریوں کو مملکت سے باہر جانے اور واپس آنے کی اجازت ہوگی۔ خروج عہدہ، ملازمت، اقامے، وزٹ ویزا ہولڈرز غیر ملکیوں کو سعودی عرب آنے کی اجازت
ہوگی۔ کورونا وائرس کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر حفاظتی ضوابط لاگو کیے جائیں گے۔ وزارت داخلہ نے بیان میں مزید بتایا کہ کورونا وائرس سے نپٹنے اور متعدد ملکوں میں کووڈ-19 وبا کی دوسری لہر اور کورونا ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے سال رواں 2020 کے آخر تک سفری پابندیاں برقرار رہیں گی۔ یہ فیصلہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کی خاطر کیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ بھی ہے کہ بیرون مملکت جانے پر مقامی شہری مناسب علاج کی سہولت میں مشکلات سے دوچار نہ ہوں۔ وزارت داخلہ نے بیان میں بتایا کہ بین الاقوامی پروازوں پر پابندی اٹھانے کی صورت میں طبی عملہ ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں پر منتقل کرنا ہوگا۔ آئندہ مہینوں کے دوران کورونا کے ممکنہ خطرات، ویکسین منظر عام پر آنے کے امکانات اور صحت خطرات ٹل جانے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایوان شاہی نے فیصلوں کی منظوری دی ہے۔ وزارت نے توجہ دلائی ہے کہ جن ممالک کے لیے سفر یا وہاں سے آمد پر پابندی ہے وہ اپنی جگہ پر جوں کی توں برقرار رہے گی۔ پابندیاں اٹھانے کے نئے فیصلے کا تعلق صرف کورونا وائرس سے ہے۔ مندرجہ بالا سہولتیں ان ممالک پر لاگو نہیں ہوں گی جن کی بابت متعلقہ کمیٹی کورونا وائرس کے حوالے سے آنے جانے کی بابت حفاظتی پابندیاں مقرر کیے ہوئے ہیں۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ 1 جنوری 2021 سے 30 روز پہلے سفری پابندیاں اٹھانے اور سفر کی اجازت دینے سے متعلق حتمی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اگر ضرورت پڑی تو اس وقت وزارت صحت سفر کرنے والوں کے لیے حفاظتی تدابیر مقرر کرے گی۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی تیسری اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب میں عمرے کی بحالی، وزارت داخلہ علیحدہ بیان جاری کرے گی۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ عمرہ کی بتدریج بحالی کی اسکیم کا اعلان الگ بیان جاری کر کے کیا جائے گا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ عمرے کی بحالی کا فیصلہ وبا کی تازہ صورتحال کی روشنی میں ہوگا۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ متعلقہ ادارے مقررہ شرائط و ضوابط پر مشتمل استثنائی حکام پر عمل درآمد کی تدبیر کا اپنے طور پر اعلان کریں گے۔ یاد رہے کہ اس سال 27 فروری کو سعودی عرب نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے باعث عمرے یا مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آنے والے افراد کا مملکت میں داخلہ عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بعد ازاں سعودی حکومت نے احتیاطی تدابیر کے ساتھ محدود حج آپریشن کامیابی سے مکمل کیا۔ کرونا وائرس کے موجودہ حالات میں مملکت کو حج کی ادائیگی کے حوالے سے جن چیلنجز کا سامنا تھا ان سے بخوبی اور بہترین حکمت عملی کے تحت نپٹا گیا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی چوتھی عام خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں شوہر کی دوسری شادی پر سعودی خاتون کا جشن۔ سعودی خاتون عمر نے اپنے شوہر کی دوسری شادی پر اپنے بچوں کے ساتھ جشن منانے کی ویڈیو شیئر کر کے ٹویٹر صارفین کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق عمر نے کہا ہے کہ شوہر کی دوسری شادی پر وہ نہ صرف خوش ہیں بلکہ پوری طرح سے راضی بھی ہیں۔ عرب ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے مذکورہ خاتون نے بتایا کہ میں مدینہ منورہ رہتی ہوں جبکہ میرا شوہر ملازمت کی وجہ سے دوسرے شہر میں ہے۔ وہ اپنی ملازمت چھوڑ کے نہیں آ سکتے جبکہ میں مدینہ منورہ چھوڑ کے وہاں نہیں جا سکتی۔ ہمیں اس حال میں 6 سال ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 4 سال سے میں ذہنی طور پر خود کو شوہر کی دوسری شادی کے لیے تیار کر رہی ہوں، نیز شوہر کو بھی اس پر راغب کر رہی ہوں۔ عمر نے مزید بتایا کہ شوہر کی شادی کے دن میں نے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ جشن منایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے بھی اپنے ماں باپ کی خوشی پر خوش ہوں۔ آخر وہ بھی اپنے ماں باپ کے دوسرے گھر کا حصہ ہیں اور مستقبل میں ان کے بھائی بھی دوسرے گھر میں ہوں گے۔ عمر سے پوچھا گیا کہ شوہر کی دوسری شادی پر انہیں کیا تحفہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے شوہر کو اصلی اور خالص شہد تحفے میں دیا ہے تاکہ ہماری آنے والی زندگی شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہو۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی 5ویں اور آخری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی خاتون کی بچوں کے لیے باربر شاپ یعنی سالون۔ سعودی عرب میں پہلی بار خاتون نے بچوں کے لیے باربر شاپ کھول لی ہے، تاہم سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے پر ان کو کچھ لوگوں کی طرف سے تنقید کا بھی سامنا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق سعودی باربر خاتون کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے میرے خلاف سخت زبان استعمال کی ہے وہ غلطی پر ہیں۔ انہوں نے ویڈیو کی حقیقت جانے بغیر میرے خلاف نکتہ چینی کی ہے۔ دراصل جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے
وہ یوتھ باربر شاپ کی نہیں بلکہ بچوں کے لیے خاص باربر شاپ کی ہے۔ میں بچوں کی باربر شاپ میں کام کر رہی ہوں اور آئندہ بھی کرتی رہوں گی، کسی کی نکتہ چینی سے خائف نہیں۔ یہ الزام غلط ہے کہ میں یوتھ باربر شاپ چلا رہی ہوں۔ اگر ویڈیو کلپ دیکھنے والے غور سے ویڈیو کو دیکھیں تو انہیں پتہ چلے کہ میں بچوں کے بال بنا رہی ہوں، نہ کہ کسی مرد کے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو پر صارفین نے شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ آخر اس سعودی لڑکی کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے سماج، خاندان اور مذہب کو بالائے طاق رکھ کے مردوں کی باربر شاپ میں کام کر رہی ہے۔ سعودی باربر خاتون نے بتایا کہ اسے بچے بے حد پسند ہیں اور وہ صرف بچوں کی باربر شاپ میں انہی کے بال تراشتی اور سنوارتی ہے۔ مزید کہنا تھا کہ یہ پیشہ پسند ہے، باربر کو بچوں کے بال بناتے ہوئے توجہ سے دیکھتی تھی اور پھر یوٹیوب کی مدد سے بھی کافی کچھ سیکھا۔ علاوہ ازیں اپنی بہن سے بھی اس ہنر کو سیکھنے میں مدد ملی ہے۔ آگے چل کر میں نے فیملی کے بچوں کے بال بنانے شروع کیے۔ رفتہ رفتہ مجھے بچوں کے بال بنانے اچھی طرح سے آ گئے اور اب میں یہ کام پیشہ ورانہ انداز میں کر رہی ہوں۔ سعودی خاتون کا کہنا تھا کہ یہ کام 7 ماہ سے کر رہی ہوں۔ بچوں کی باربر شاپ میں کام کرنا مذہب اور نہ ہی سماجی آداب کے منافی ہے اور نہ ہی ہمارے اخلاقیات پر اس کا کوئی حرف آتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص اور اہم خبروں کے ساتھ۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے میں تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں اور ہر نماز کو اس کے اپنے وقت پر ادا کریں۔ ناظرین، جتنا ہو سکے اپنے گھروں کے ارد گرد پھول پودے اور درخت اگائیے کہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی لائی جا سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔